بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ معجزہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ یہ معجزہ جمعہ رات کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا تو یہ معجزہ سن کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ یہ معجزے کے بعد 7 رنگ کی مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ چلتے ہیں معجزے کی طرف۔ اس سے پہلے جو بھی دوست چینل پہ نیا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ شیئر بھی کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ چلتے ہیں معجزے کی طرف۔ معجزہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ شہر ایران میں ایک لکڑہار رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا، بیٹی ہمسایہ کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسایہ کی عورت کلیجی بون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھایا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کیا کہ شاید اب کی دفعہ ہمسایہ عورت مجھے کلیجی کھانے کو دے دے، مگر پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو؟ کہا، نہیں بابا جان، ہمسایہ کلیجی بون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید وہ عورت مجھے کلیجی کھانے کو دے دے، مگر نہ دی مجھے کلیجی۔ بابا جان کل آپ میرے لیے ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہار نے کہا، بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ ایک ماچس ہی خرید لائے، میں کلیجی کہاں سے لاؤں گا؟ لڑکی نے کہا، نہیں بابا جان آپ کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہار نے کہا، اچھا بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی دلاؤں گا۔ لڑکی نے منظوری لے لی اور منظور کر لیا۔ لکڑہار جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھیں جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ رونے لگا، روتے روتے گش کھا کر گر گیا۔ عالم گوش میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں سلوات، اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لے لو، جب ان کو مناؤ تو مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا سلوات۔ جب لکڑہار ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہی سنگریزی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے وہ جیب میں ڈال کر گھر چلا آیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپ رہا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، وہ باہر آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ بابا جان اندر آ جائیں۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، میں وعدہ کر کے گیا تھا تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہو گئی، لکڑہار نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دے دی کہ لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ اعلیٰ صبح جب لکڑہار کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کے باہر آئی، لکڑہار سے کہا، ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہار نے اٹھ کر دیکھا کہ کمرے میں جوہرات ہیرے چمک رہے ہیں سلوات۔ اس پر اس نے چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہرے کے پاس گیا، کہا کہ یہ ہیرا تم خرید لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری پیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہار سے کہا، اگر گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم اسے اٹھاؤ جائیں بے لے کر جاؤ، اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہار سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے سلوات۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہار اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے لیے جا رہا ہوں، بعد میں
ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہار کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا، اماں اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی کہ یکایک گل ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہار کی بیوی اور بیٹی نہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی سناسن ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لے آئی۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہار بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہار کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہار کی لڑکی نے کہا، آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرنا۔ ایک دن لکڑہار کی لڑکی شہزادی سے ملنے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ انگوٹھی سے میرا ہار پلاؤ۔ نوکرانی نے انگوٹھی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا کہ تم نے ہار چوری کر لیا ہے۔ نوکرانی نے کہا، آج تک کبھی آپ کی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ اس نے لکڑہار کی بیٹی اور بیوی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا، جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم کس لیے چوری کرتے؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہار حج کرنے کو گیا تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس سے سب کچھ لوٹ لیا۔ بغیر حج کیے ہی واپس لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا، میری اہل خانہ کہاں ہے اور محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہار بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہنے لگا، انہیں نے چوری تب بھی نہیں کی تھی جب ہم غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہار نے کہا، اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور لڑکی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہار کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی، لکڑہار نے اپنی بیوی اور بیٹی سے پوچھا، میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ لکڑہار نے کہا، بس اسی کو تائی کی سزا ملی ہے۔ ریزا تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے ہیں سلوات اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دینا بھول گئے تھے، اسی لیے عطاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہار نے کہا، میرے پاس نظر دلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شیرنی منگا کر ختم دلانا، تمام مصیبت تمہارے ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہار بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے۔ قید خانے کے دروازے میں جا کر کھڑا ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پہ سوار آتا دکھائی دیا۔ اس سے کہا، اے لڑکے، مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا کر دو۔ اس نے کہا، بوڑھا قید بھی ہو گیا ہے، اب بھی کھیرنی کھاتا ہے۔ میری تو آج شادی ہے، میں تو بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تاکہ گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ نوجوان لڑکا مر گیا ہے، روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہار نے وہی سوال کیا، مجھے 5 پیسے کی شیرنی دلا دو۔ اس آدمی نے کہا، میرے ساتھ جو ہونا تھا تو وہ ہو گزرا ہے، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں؟ چنانچہ شیرنی لا کر دے دی۔ اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہار نے اس آدمی سے پوچھا، تم اتنے آرزودہ کیوں ہو؟ اس نے کہا،
میرا نوجوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہار نے کہا کچھ شیرنی اسے دے دو، اور کہا اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اسی آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جوں ہی پانی کا قطرہ اس لڑکے کے حلق میں گیا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ صلوات۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی انگوٹھی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی وقت لکڑہار کو بلایا۔ لکڑہار نے تمام واقعہ بادشاہ کو گوش گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر اس لکڑہار کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ صلوات۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہار کی مشکل آسان ہو گئی، اسی طرح تمام مومنین اور مومنات کی بحق طاہرین مشکلیں حل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہے حضرت مولا علی مشکل کشا کا معجزہ۔